سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ اجمعین۔ آج ہم اس محفل میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، ہم نے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی اچھی نعتیں بھی سنی، اور ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اس انتہائی خیر و برکت والی محفل کے حوالے سے اکٹھے ہوئے تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یہاں سے سیکھ کے جائیں۔ ہمارے اس اکٹھے ہونے کی برکت سے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اچھی بات سننے کو ملے۔ اس کے لیے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کے اندر ایک انتہائی جید عالم کا ہم خطاب سنیں گے، اس کے بعد قاری صاحب کی بھی بات سنیں گے۔ تو چھوٹی سی مختصر بات میرا کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ زیادہ تر ہم اپنی عملی زندگی کے حوالے سے بھی، کہ جس طرح ٹھیک ہے کہ ہم سب آج کے دن کی مناسبت سے اور اوورآل عمومی طور پر مسلم امہ کے اندر اس دن کو منایا جاتا ہے، تقاریب ہوتی ہیں، محافل نعت ہوتی ہیں، محافل میلاد ہوتی ہیں، بالکل اس کی اہمیت سے کسی قسم کا کوئی انکار نہیں، لیکن یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتا اپنی زندگیوں کے اندر عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا انتہائی اہم پہلو ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے، اور اگر ہم اسوہ حسنہ سے ہماری کیا مراد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے کون سے پہلو اور کون سی ایسی نمایاں خصوصیات رکھیں کہ جن کو ہم ایک اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور ان خصوصیات کو اپنے اندر، ظاہر سی بات ہے جس پیمانے کے اوپر ان کی ذات والا صفات ہے ہم اس پیمانے تک تو یقیناً نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنی اپنی بساط کے مطابق جتنا بھی ہم اس حوالے سے اپنی کوشش کر سکتے ہیں تو وہ کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آج تھوڑا سا آنیسٹلی اور خلوص نیت سے، سچائی سے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم اپنے آپ کو ایک کیسا مسلمان دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مطلب عملی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا عدل و انصاف کرنے کا معیار کیا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت کے اعلان سے پہلے ہی جو ہے وہ صادق اور امین کا خطاب ملا، تو ہم میں سے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ صادق اور امین کے اس درجے بھی پورے اترتے ہیں جو کہ ایون نبوت سے بھی پہلے کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ ان کا ظہور ہوا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر ہم کسی بھی پہلو سے اگر ہم اپنی عدل و انصاف کے معیار کو دیکھیں تو ہمیں کہا گیا کہ عدل کرو، یہی تقویٰ ہے، اور انتہائی مشہور عدل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا ایک معاملے کے سلسلے میں کہ اگر چوری حضرت بی بی محترمہ یقیناً وہ یقیناً نہیں کر سکتی، لیکن اس بات کے پیمانے کو سمجھانے کے لیے کہ اس معاملے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کا ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو مرضی نسبت ہو، ہمارا جو مرضی مقام اور معاملہ ہو، لیکن اگر ہمارے عمل میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہے تو وہاں پر ہمیں اس کے حساب سے پکڑ ہوگی۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے اسی معاملات کے حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عام زندگی میں کس حد تک انصاف کر رہے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنی نوکری کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہم اپنا خود احتسابی کا عمل اگر خود کریں گے تو ہم اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے سینئرز کو، جونیئرز کو، تمام لوگوں کو جتنا مرضی ہم انفلوئنس کر لیں، لیکن اندر سے ہمیں ہمیشہ سچی آواز آئے گی کہ ہم کتنے کوئی باعمل مسلمان ہیں اس سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے خدمت خلق کا جو ایک پہلو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی جو پوری کی پوری زندگی ہے اس میں برداشت، اس میں حسن سلوک، اس میں خدمت خلق، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات کی روشنی کے تحت اگر لانے کی کوشش کریں، اس بات کو ہم اپنے لیے اپنے اوپر لازم کریں کہ نہیں، ہم نے ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہیں، ہر بات کے اوپر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، دوسرے کے اوپر ان کی کمیوں کوتاہیوں کے اوپر بڑی آسانی سے آدھا گھنٹہ بھی آپ بات کر لیں گے کہ یار اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ کمی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ہی گریبانوں میں جھانکیں کہ نہیں یار ہم میں کس قسم کی کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں اور ہم ان کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی سچائی سے، سنجیدگی سے، خلوص نیت کے ساتھ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، تو میں چاہتا تھا دل سے کہ میں آج کی اس محفل کی مناسبت سے آپ سب لوگوں کو، اور یہ پیغام صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، مجھے بھی اتنا ہی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی کمیوں کوتاہیوں کے اوپر نظر رکھوں اور
ان کمیوں کوتاہیوں کو ہر وقت جو ہے ان کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آج کے دن کی تمام برکتیں بھی عطا کرے. اور میں چاہتا تھا کہ آپ سب لوگ یہ پیغام ضرور لے کے جائیں یہاں سے. تو میں بس اپنی بات کو اختصار سے یہاں ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا اور پڑھنا ہم سب کا، اور آپ کا بھی سر بہت شکریہ. آپ بڑے آئے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھی اور ہماری محفل کو آپ نے بڑی رونق بخشی. تو ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.